اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ لقمان کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات اور واقعات کو بیان کریں گے۔ یہ مکی سورہ ہے، سوائے آیت نمبر 27، 28 اور 29 کے۔ یہ تین آیتیں علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مدنی ہیں، باقی ٹوٹل کا ٹوٹل سورہ مکی ہے، اور بسم اللہ کو ملا کے ٹوٹل 35 آیات پہ مشتمل ہے۔ اس کے جب ہم موضوعات کی جانب آتے ہیں تو تقریباً اس کے 12 موضوعات بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے کتاب کی اہمیت، اہل احسان کی علامات، گمراہی کا کام کرنے والوں کا انجام، آسمان، پہاڑ اور بارش، حضرت لقمان کے بیٹے کو نصیحت، اور جو کہ تقریباً ہم نے 7 پوائنٹ بنائے، ہم آخر میں بیان کریں گے۔ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم، ظاہری اور باطنی نعمات، زمین و آسمان کو خدا نے پیدا کیا، دن رات خدا کے پیدا کردے ہیں، کشتیاں خدا کے فضل سے چلتی ہیں، آخرت کے دن کی سختی، 5 چیزوں کا علم خدا کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ تقریباً ملے جلے ہوئے 12 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے۔ جب ہم اس کے فضائل کی جانب آتے ہیں، حدیث نبوی ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ لقمان کی تلاوت کرے گا، وہ بروز محشر حضرت لقمان کے ساتھ محشور ہوگا، اٹھایا جائے گا، اور تمام کائنات عالم میں، یعنی آدم سے لے کے مصطفیٰ تک، مصطفیٰ سے لے کے امام زمانہ تک، جتنے لوگ امر بالمعروف کر چکے ہیں، یعنی نیکی کا حکم دے چکے ہیں اور برائی سے روک چکے ہیں، ان تمام سے 10 گنا زیادہ نیکیاں انسان اس کے نام اعمال میں درج ہوں گی جو سورہ لقمان کی تلاوت کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ لقمان کو رات میں تلاوت کرے گا تو پوری رات وہ شیاطین کے حملوں سے محفوظ رہے گا، ملائکہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اگر دن کو سورہ لقمان کی تلاوت کی جائے تو معصوم فرماتے ہیں پورا دن شام تک، یعنی طلوع سے لے کے غروب تک وہ ملائکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ انسان شیطان سے بچا رہتا ہے۔ جب ہم ان کے موضوعات کی جانب آتے ہیں تو ان موضوعات میں حضرت لقمان کا تذکرہ سر فہرست ہے، اور انہی کے نام سے اس سورہ کا نام بھی سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی زمانہ ہے، یعنی یہ دونوں ہم عصر تھے، ایک ہی زمانہ میں تھے، اور بلکہ یہاں تک بھی ملتا ہے کہ حضرت لقمان حضرت داؤد سے بزرگ تر تھے۔ حضرت داؤد نے جب جالوت کو قتل کیا تھا تو اس قتل کے وقت بھی حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ دانائی کا یہ عالم تھا۔ ایک دن حضرت لقمان تشریف لگے، دیکھا تو حضرت داؤد علیہ السلام ایک زرہ بنا رہے ہیں اور لوہے کو ایسے موڑ رہے ہیں جیسے کسی عام آدمی کے ہاتھ میں کوئی موم ہو۔ تو پوچھنے لگے کہ بھئی یہ کیسے بنے گی، سوچنے لگے، لیکن دل میں سوچا کہ اگر میں پوچھ لیتا ہوں تو یہ بے صبری ہوگی، تھوڑا سا صبر کر لوں، جب بن جائے گا تو یہ سامنے آ جائے گا۔ اس میں آگے پھر لکھتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے ملائکہ کے ذریعے نبوت کی پیشکش حضرت لقمان کو کی تو حضرت لقمان نے فرمایا کہ اے ملائکہ، دیکھیں اگر اس میں اختیاری صورت ہے، خدا نے مجھے اختیار دیا ہے تو میں یہ منصب لینے سے معذرت خواہ ہوں، لیکن اگر پروردگار عالم نے حکمن کہا ہے تو میں اپنے خدا کے حکم کو ٹال نہیں سکتا ہوں، میں سر تسلیم خم کروں گا اور خدا کی مدد کا طلبگار رہوں گا۔ تو ملائکہ نے کہا کہ نہیں اے لقمان، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ تو حضرت لقمان نے نبوت سے معذرت کی، اور وہی نبوت کا سلسلہ ملائکہ لے کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت کے پہ فائز ہوئے ہیں۔ یہاں تک میں ملتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے رشتے میں حضرت ایوب علیہ السلام کے جو ہیں رشتہ دار بھی تھے، اور بعض نے خالہ زاد بھائی بھی کہا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ حضرت لقمان نبی تھے یا حکیم تھے؟ تو کائنات کے رسول نے فرمایا نبی نہیں تھے، حکیم تھے۔ اللہ نے اس بندے کو صاحب نظر و فکر بنایا تھا اور حسن یقین کا مالک بنایا تھا۔ اس نے اللہ سے اتنی محبت کی تھی کہ پروردگار عالم نے اسے اپنا محبوب رکھا اور اسے اپنی حکمت عطا فرمائی تھی۔ جب ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو حضرت لقمان کے بارے میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ قرآن کریم میں دیکھیں، بالخصوص سورہ لقمان میں دیکھیں تو حضرت لقمان کی وصیتیں انتہائی اہم ترین ہیں۔ ان میں سے 6 نقطے ہم بیان کریں گے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے فرزند، جب سے تو اسی دنیا میں آیا ہے
تو دنیا کی طرف پشت کر چکا ہے اور آخرت کی طرف منہ کر چکا ہے، لہٰذا جس طرف سے تیرا منہ ہے اس کی آبادی کی کوشش کر، اور جس گھر کو تو پشت کر چکا ہے اس طرف اپنی توجہ زیادہ مبذول نہ کر، یعنی دنیا کی طرف توجہ نہ کر، آخرت کی جانب توجہ کر۔ پھر ایک اور جملہ فرماتے ہیں نصیحت میں ہے، اے فرزند علماء کی مجالس میں شرکت کرو اور ان کے قریب جا کے بیٹھو، ان سے خام خواہ کا مجادلہ نہ کرنا ورنہ وہ تجھے علم سے روک دیں گے۔ اپنی ضرورت کے مطابق دنیا حاصل کرو اور طلب دنیا سے کسی کو مت روکو ورنہ لوگوں پر بوجھ بن جاؤ گے، یعنی بالکل بھی دنیا نہیں چھوڑ دینی ہے ورنہ دنیا کے حساب سے لوگوں کے محتاج ہو جاؤ گے۔ اور کہنے لگے بیٹے روزے رکھو، اس سے تمہاری شہوت میں کمی واقع ہوگی، لیکن بہت زیادہ روزے بھی نہ رکھو کہ روزے رکھنے کی وجہ سے تم سے نماز ہی چھوٹ جائے، چونکہ نماز روزے سے افضلیت رکھتی ہے۔ اس میں تیسری جو وصیت تھی، اے میرے فرزند دنیا ایک گہرا سمندر ہے، اس میں کئی جہاں ڈوب چکے ہیں، اگر اس سمندر کو عبور کرنا ہے تو ایمان کی کشتی بناؤ، توکل کو اس کا چپو بناؤ، تقوی کو اپنا زاد راہ بناؤ، پھر اگر تم نجات پا لو تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے، اور اگر اس گہرے سمندر میں ڈوب جاؤ تو سمجھو کہ تم نے اپنے گناہ کی وجہ سے یہ کام سر انجام دیا ہے، یعنی تم یہ ڈوبے ہو۔ پھر چوتھی وصیت کہتے ہیں، اے میرے فرزند اگر تم نے بچپن میں ادب حاصل کر لیا تو بڑھاپے میں بھی اس کا فائدہ حاصل کرو گے۔ جسے ادب کی ضرورت ہوتی ہے وہ کوشش کرتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے، اور جسے علم کی ضرورت ہو اسے اس کی تلاش کرنا پڑتی ہے، اور جس کی طلب میں شدت ہو وہ اپنی منفعت کو حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا طلب علم کو اپنی عادت بنا لو، اپنے بزرگوں کے صحیح جانشین بن جاؤ گے، اور آنے والی نسلیں تم سے مستفید ہوں گی، رغبت کرنے والے تجھ سے امیدیں رکھیں گے، اور تیری ہیبت سے لوگ خوفزدہ ہوں گے۔ پانچویں اور چھٹی ساتھی تین وصیتیں اور ہے، میں تو کہتا ہوں یہ وہ وصیتیں ہیں کہ کوئی عصمت بآب ہاتھ ہوتے، سنہری قلم ہوتے، ارکان عرش پہ یہ جملے لکھے جاتے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کے طور پہ کہے ہیں۔ پھر فرماتے اے فرزند خوف خدا اتنا کرو کہ اگر تم جن و انس کی عبادت لے کر بھی جاؤ تو تمہیں یہ ڈر رہے کہ کہیں وہ تمہیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے، اور اگر خدا سے اتنا امید رکھو کہ اگر جن و انس کے گناہ بھی لے کر جاؤ تو وہ تمہیں بخشش کی امید ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ پروردگار میں تجھ سے ڈر رہا ہوں، یعنی دلیری یا دیدہ دلیری اتنی نہ ہو کہ اپنے گناہوں کے اوپر فخر بھی نہ ہو، اور گناہوں کے اوپر فخر کے باوجود پھر ایک اور سلسلہ بھی کہا کہ پھر خدا سے نا امیدی بھی نہ ہو۔ تو بیٹے نے کہا بابا جان یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، میرے پاس تو ایک ہی دل ہے۔ حضرت لقمان نے فرمایا میرے فرزند اگر مومن کے دل کو چیرا جائے اس میں دو دل دکھائی دیں گے، ایک نور خوف کا ہوگا، دو نور اس میں دکھائی دیں گے، ایک نور خوف کا ہوگا، دوسرا نور امید کا ہوگا۔ اگر ان دونوں کا وزن کیا جائے تو دونوں کا وزن برابر نکلے گا، یعنی انسان کے دل میں یہ دو نور موجود ہیں۔ آپ آخری وصیت کہتے ہیں کہ اے میرے فرزند دنیا کی طرف مائل نہ ہونا اور اپنے دل کو اس میں نہ لگانا، دنیا سے بڑھ کر خدا کی نظر میں کوئی چیز حقیر نہیں ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ دنیا کی نعمات اطاعت گزاروں کی جزا نہیں ہے، اور دنیا کی آزمائش نافرمانوں کے لیے عذاب نہیں ہے۔ جب ہم عملیات کی جانب آتے ہیں، تین چھوٹے سے نقطے بیان کرنا مقصود ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی بیماری ہو یا درد ہو، سورہ لقمان کو لکھ کر دھو کر پیے تو جسمانی درد اس سے دور ہو جائیں گے۔ آج کل لوگ شکایت کرتے ہیں جسمانی درد کی، تو سورہ لقمان کو لکھ کر اس کا پانی پئیں، درد دور ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا زخم ہو گیا ہو جس کا خون رکنے میں نہ آ رہا ہو تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں سورہ لقمان کی تلاوت کریں یا تویز اس کا بنا کے لکھ کے گلے میں ڈالیں تو خون بند ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ لقمان کا پانی یا اس کے نقش کا پانی پینے سے ہر قسم کا درد، تکلیف، بخار باذن خدا دور ہو جاتا ہے۔